نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسلامک تعارف۔ جیسے کہ ہمارا جو لاسٹ ٹاپک تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو پھر اس وقت اس کو کیا معاملہ کرنا چاہیے، یا پھر اس سے کوئی چیز چلی جاتی ہے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نجات۔ شروع کرتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی پر یہاں کوشچن رکھا گیا کہ اگر دیکھا جائے تو انسان کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کیا؟ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اس کو نجات حاصل ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابدی رحمتوں میں جگہ پائے۔ ہر انسان جو موجودہ دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو موت کے بعد ایک اور دنیا میں داخل ہونا ہے۔ موجودہ دنیا میں آدمی کو زندگی کے مواقع آزمائش کے لیے ملے ہوئے تھے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہاں پر ملنا بھی آزمائش ہے اور نہ ملنا بھی آزمائش ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ جو موجودہ دنیا ہے اس میں انسان ہر طرح سے آزمایا جا رہا ہے۔ اگلی دنیا میں جو کچھ اس کو ملے گا وہ اس کے عمل کے بدلے کے طور پر ملے گا، یعنی کہ جو عمل کی جگہ یہاں ہے تو جو ریوارڈ ملے گا، جو اس کا اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے وہ اگلی دنیا میں دیں گے۔ یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم ہمیں یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی، یہ دنیا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا، لیکن یہ ہے کہ اگر سم ٹائم انسان کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا، اتنی نیکیاں کی، لیکن اس کے باوجود جیسے شیطان جو ہے ہر وقت ورغلاتا ہے کہ مجھے اتنا اجر نہیں ملا، مجھے لوگوں نے اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا، جتنی میں نے ایفرٹ ڈالی، ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا۔ تو پھر یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اگر یہاں کوئی کمی رہ بھی گئی تو عمل میں کمی نہ کرو، عمل کرتے جاؤ، بے فکر ہو کے کرتے جاؤ، لیکن جو یہاں کمی رہ جائے گی وہ اگلی لائف میں، اگلی دنیا میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے کی دنیا میں تو ہر انسان کو تمام چیزیں لازمی طور پر ملی ہوئی ہیں، خواہ وہ اس کا مستحق ہو یا مستحق نہ ہو، مگر موت کے بعد کی دنیا میں یہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ یہ لوازمات جو اس دنیا میں ملے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت چیزوں کو پانے کا معیار استحقاق ہوگا، نہ کہ امتحان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی دنیا میں جو لوگ مستحق قرار پائیں گے ان کو تو ہر قسم کی نعمتیں مزید اضافے کے ساتھ دے دی جائیں گی، مگر جو لوگ غیر مستحق قرار پائیں گے وہاں ان کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا، وہ مجبور ہوں گے وہاں کامل محرومی کی زندگی گزاریں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہی ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر انسان کو سب سے زیادہ اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اگلی زندگی میں غیر مستحق قرار دیا جائے اور نجات پائے ہوئے لوگوں میں شامل نہ ہو۔ ہر انسان کو اپنی طاقت اور اپنی توجہ سب سے زیادہ جس کام میں لگانا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں وہ اس طرح زندگی گزارے کہ اگلے مرحلے یعنی کہ حیات میں وہ غیر مستحق نہ قرار دیا جائے، یعنی کہ جو اگلا مرحلہ ہم سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اگلی زندگی، تو اس میں وہ ان ساری چیزوں سے غیر مستحق نہ قرار دیا جائے۔
بلکہ وہاں اس کو سعادت اور نجات حاصل ہو۔ آمین۔ اگلی دنیا زیادہ کامل اور ابدی دنیا ہے۔ وہاں پر ہر قسم کی لذتیں اور خوشیاں بھرپور طور پر اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان آرزو کرے، اور یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے انسان اپنی ساری محنتیں صرف کر دے، مگر اس نعمت بری دنیا کے لیے عمل کرنے کا مقام موت سے پہلے کی دنیا ہے، نہ کہ موت کے بعد آنے والی دنیا۔ آج کی دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، اور اگلی دنیا عمل کا انجام پانے کی جگہ ہے۔ آخرت کی نجات صرف ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت سے پہلے اپنے آپ کو نجات کا مستحق ثابت کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں بہت ہی کام کی، جو کہ ہمیں جاننے کی اور ان کو اپنی لائف میں شامل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے، ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں، تو پھر ہمیں اس چھوٹی سی زندگی میں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو اتنی ہی ہمیں، یعنی کہ یہ جو ٹیمپریری دنیا ہے، یہ جو ٹیمپریری زندگی ابھی ہمیں ملی ہے، جس کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کب ختم ہو جائے، تو اس میں رہ کر ہی ہمیں اپنی ابدی زندگی کو سنوارنا ہے، اس کو کامیاب بنانا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نا ختم ہونے والی نعمتوں کو پانا ہے۔ تو اگر یہ چند دن کی زندگی اور یہ چند دن کا سامان، اس میں ہی ہم نے اپنے آپ کو کھپا دیا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کیا، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ پھر ہم بعد میں، جیسے کہ دنیا میں، وہاں پر بھی، آخرت میں بھی، جیسے کہ اکثر مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انسان بلیم کرے گا، اس نے مجھے روکا، اس نے مجھے کہا، شیطان کو بلیم کرے گا، شیطان بھی آگے سے جواب دے گا کہ میں نے تو صرف تمہیں ہلکا سا اشارہ دیا تھا، اصل تو اندر تمہاری خواہشات یہی تھیں جو کہ تم نے کیا، تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو خواہشات کی پیروی کرنے والا انسان تو یہاں بھی خوار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، بہت زیادہ دعا بھی کیا کریں، کوشش بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔